اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ عافیت اسی میں ہے کہ بندہ اسلام کے تمام تر قوانین پر عمل پیرا ہو، کیونکہ سچی بات یہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ رب جانتا ہے کہ یہ میری تخلیق کا جو شاہکار انسان ہے اس کو کیسے کامیاب کیا جا سکتا ہے۔ تو خالق و مالک جل جلالہ نے فرما دیا کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور جب بندہ پورا اسلام میں داخل ہو جائے گا تو پھر اس کو کامیابیاں میسر آ جاتی ہیں۔ آج کے جمعۃ المبارک میں یہ گفتگو چھیڑنے کا ایک خاص مقصد بھی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب ہوا اور فضا پھیلی ہوئی ہے۔ چند لوگ ایسے جن کا اسلام اور اس کے قوانین سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس اسلام کے اندر ایسا نظام آ جائے جیسا انگریز ممالک میں ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ انسان ایسے اپنے آپ کو بظاہر آزاد سمجھے جیسے جانور ہوتے ہیں، جبکہ انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں۔ اب وہ ان کے پروردہ ہونے کا پورا ثبوت دے رہے ہیں، اور پھر اس میں عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ حقائق بھی عرض کروں اور ساتھ ہی ساتھ اس پر اپنا موقف بھی پیش کروں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ عوام الناس کو اس مسئلے کو بھی اجاگر کروں، تاکہ جتنا حصہ آپ کا ہے آپ بھی اس میں ملائیں، تاکہ برائی جو ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے 3 درجات بتائے گئے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب برائی ہوتے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، یہ پہلا درجہ ہے اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اس کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب برائی ہوتے دیکھو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے ضرور روکو، ٹھیک ہے جی؟ یہ دوسرا درجہ برائی روکنے کا ہوتا ہے۔ اب ایک تیسرا درجہ ہے برائی کو روکنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے ہو اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو کم از کم اپنے دل میں برا ضرور ڈالو۔ تو ہاتھ سے روکنے کا کام یہ تو ہے حکومت کے پاس۔ اگر ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر سوال ہوگا کہ یار انہوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے۔ تو جو قانون کی رٹ لگاتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے تو انہیں قانون پر عمل کروانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ رہ گئی بات یہ کہ اب برائی دیکھ کر ہم کیسے خاموش رہیں؟ یہ حصہ تو ہمارا ہے نا، تو ہم یہ حصہ ضرور ڈالیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب آئیے اس سے اگلا مرتبہ، آپ حضرات اگر بول نہیں سکتے تو کم از کم دل میں برا جان کر آپ بھی تو حصہ ملائیں نا اپنا، اور جہاں تک ہو سکے آپ بھی اپنا پیغام ضرور پہنچائیں۔ تو اس مقصد کے تحت آج کی میں نے گفتگو آپ کے سامنے یہ چھیڑی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اصل حقیقت حال کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو میں نے آیت بینہ پڑھی ہے، آئیے پہلے میں اس کا پس منظر آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، اس آیت کریمہ کے اوپر ایک سوال وارد ہوتا ہے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے سوال یہ ہے، آپ یہاں سبھی مسجد میں بیٹھے ہیں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ بھائی جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں وہ ذرا مسجد میں آ جائیں، تو آپ کہیں گے یہ کیا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو پہلے ہی مسجد میں ہیں انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مسجد میں آ جائیں۔ اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں حصول حاصل یا تحصیل حاصل۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کام جو پہلے آلریڈی ہو چکا ہے اس کا پھر تقاضا کرنا۔ تو یہ بلاغت کے قواعد کے مطابق کلام کے حسن کو ختم کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ تحصیل حاصل ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو تم اسلام میں آ جاؤ۔ بھائی جس نے کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کیا ہے وہ آ تو گیا ہے،
تو اب پھر وہ کیسے آ جائے؟ یہ بظاہر حصول حاصل نظر آتا ہے، لیکن ائمہ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ حصول حاصل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا نا کہ ایمان والوں پورے اسلام میں آ جاؤ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے پر کلمہ پڑھنے کے بعد وہ غافل ہو گئے اور اپنی مرضیوں کے مطابق وہ زندگیاں بسر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً ان لوگوں کو خطاب فرمایا ہے کہ کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی نہ کرو، کلمہ پڑھ کے اپنے مالک کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کرو۔ یہ اصل وہ جو غافل لوگ تھے نا، ان غافل لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کو کبھی کبھار یہ موقع ملتا ہوگا کہ آپ بیٹھتے ہیں کلاس کے اندر، پڑھنے پڑھانے کا موقع ملا ہوگا، اگر پڑھاتے نہیں تو پڑھا تو ضرور ہوگا نا جی۔ تو اب ہوتا کیا ہے، بسا اوقات جو طالب علم ہوتا ہے نا جی، وہ بیٹھا ہوتا ہے، سوچ کسی میں ڈوب جاتا ہے۔ استاد کہتا ہے او پترا ایتھے آ ایتھے، حالانکہ وہ گھر چھوڑ کے کلاس میں تو آیا بیٹھا، اور کتھے آوے بھئی، وہ گھر چھوڑ کے آیا تو بیٹھا ہے، استاد کہتا ہے ایتھے بیٹھ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حصول حاصل ہے، بلکہ وہ اسے جگانا چاہتا ہے کہ اگر تیرا جسم ادھر ہے نا تو پھر تیری سوچ اور تیری روح بھی ادھر حاضر رہے، تو غافل ہو کے نہ بیٹھ۔ وہ اس کی غفلت کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پر خالق و مالک نے ارشاد فرمائی کہ کلمہ پڑھ کے غافل ہو جانے والوں، کسی اور کی سوچ میں ڈوبنے والوں، ان کی سوچوں میں نہ ڈوبو، بلکہ اگر کلمہ پڑھا ہے تو پھر پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہ کرو۔ آپ بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو اس کا مطلب کیا؟ بعض مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ آیت کریمہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ اگر تم نے کلمہ پڑھنا ہے تو پورے ہمارے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا اس دین پہ عمل کرو تو آدھا اس پہ عمل کرو، دو کشتیوں پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر دامن مصطفیٰ کا تھاما ہے تو ساری چیزیں چھوڑ دو، میرے مصطفیٰ تمہیں کامیابی کے سارے درجات طے کروا دے۔ بعضوں کی یہ رائے ہے۔ میں اس پر بھی بات کرتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا۔ پیغام تو یہ ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب آئیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ گرامی قدر حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اور بالخصوص جو بیرون ملک رہتے ہیں وہ اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، جن کو اللہ بچائے، سبحان اللہ۔ اکثر لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جو شراب پیتے اور بدکاری کرتے، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوتے، لیکن اگر ان لوگوں کو یہ کہا جائے کہ یار تم یہ گناہ کیوں کرتے ہو، تو وہ ٹال مٹول بس ایسے کر دیتے۔ اگر اسی بندے کو جو شرابی کبابی ہے اسے کہا جائے کہ تو خنزیر کا گوشت کھا یا کتے کا گوشت کھا، تو وہ کہتا میں یہ تو نہیں کھاؤں گا۔ اب پوچھا کہ بھی کیوں نہیں کھاتا، تو وہ کہتا یہ تو اللہ نے منع کیا ہے۔ تو بھائی شراب بھی تو اللہ نے منع کی ہے، بدکاری بھی تو اللہ نے منع کی ہے، اسی رب نے اسی قرآن میں دونوں چیزوں کو منع کیا ہے، شراب کو بدکاری کو۔ اسی رب نے اسی قرآن کے اندر یہ خنزیر اور باقی حرام گوشت منع کیے ہیں۔ اب یہ کیسا انسان ہے، اپنی مرضی کر رہا ہے، جس چیز پر اس کا جی چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، جی نہیں چاہتا تو نہیں کر رہا۔ بھائی رب کی آدھی باتیں کیوں مانتے ہو؟ اگر ماننی ہے تو ساری باتیں مانو نا۔ یہ بات ہے، لوگ اپنی مرضیوں کے مطابق جب چلنے لگے تو خلاق عالم نے قرآن مجید میں یہ پیغام عطا فرما دیا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اگر کلمہ پڑھا ہے تو پھر اپنا مزاج اسلام والا بناؤ۔ اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ جب کلمہ پڑھانا تو بڑی عجیب ایک صورتحال تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب جلوہ گر ہوئے، یہودی سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے، ان کے بڑے بڑے عالم، وہ کہنے لگے اب مسلمانوں کے نبی آ گیا تو لوگوں کا رخ ادھر ہو گیا ہے، بظاہر تو ہماری دکانداری بند ہو رہی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے مختلف قسم کے مشورے کیے، پلان تیار کیے۔ ایک مشورہ یہ طے پایا کہ سوالات لکھے جائیں اور وہ سوال مسلمانوں کے نبی پر کیے جائیں، اگر وہ جواب دے دیں تو پھر وہ سچے نبی، اگر نہ دے تو وہ سچے نبی نہیں۔ حالانکہ پتہ انہیں تھا
کیونکہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ میرے محبوب کو ایسے جانتے تھے جیسے بندہ اپنے سکے بیٹے کو جانتا ہے، لیکن حسد کی بنیاد پر وہ مانتے نہیں تھے۔ اچھا ہوا کیا، انہوں نے جب سوال ترتیب دیے نا، 100 سوالوں کو ترتیب دیا انہوں نے۔ کتنے سوالوں کو؟ 100 سوالوں کو۔ اب اگلی بات اس سے بھی بڑے غور سے سننے والی ہے۔ اچھا جب 100 سوالوں کو ترتیب دے دیا نا، تو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے نبی پر سوال کرنے، اگر ایک سوال کا جواب بھی نہ دے سکے یا اٹک گئے، یہ تھا تو ان کا وہم، لیکن ان کے دل میں یہ بات تھی کہ پھر ہم نہیں مانیں گے۔ اچھا انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، 100 سوال بھی لکھے گئے اور یہ بھی طے ہو گیا کہ اگر اٹک گئے یا پھر نہ دے سکے جواب تو رد کر دیا جائے گا۔ اب اگلا مرحلہ تھا کہ سوال کرے کون ہے۔ اب کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں تو جا، کبھی کہتے ہیں تو جا، کبھی کہتے ہیں تو جا۔ اب ان میں اختلاف ہو گیا جائے کون۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا بزرگ بیٹھا ہے بوڑھا عبداللہ بن سلام، یہ جائے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا بھئی دیکھو تم مجھے بھیج رہے ہو، میں جاتا ضرور ہوں پر تمہیں میری عادت کا پتہ ہے، یا تو میرے ساتھ سارے چلو، اگر مجھے اکیلے بھیجنا ہے تو پھر اگر جھوٹ ہوا تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب کوئی جھوٹ کا ڈرامہ ہے، اگر سچ ہوا تو میں پھر کلمہ پڑھ کے ہونا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں پہلے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں بالکل آپ پر اعتماد ہے، آپ جائیں جناب۔ انہوں نے تو جان چھڑائی کہ ہمیں جانا نہ پڑے، کون سامنا کرے نبی پاک علیہ السلام۔ اب انہوں نے 100 سوالوں والی پرچی وہ جناب اپنی جیب میں ڈالی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں۔ اب جب آئے نا تو آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو خطاب فرما رہے تھے۔ اب کہتے ہیں میں پیچھے والی جانب جا کے کھڑا ہو گیا، چھپ کے سننے لگا کہ یہ مسلمانوں کا نبی کہتا کیا ہے۔ کہتے ہیں جو سب سے پہلے میری کان میں جملے پڑے نا وہ یہ تھے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے سل من قطعک، نبی پاک فرما رہے تھے جو تمہارے ساتھ رشتہ داریاں توڑے، لڑائیاں جھگڑے اور تمہیں چھوڑنے کی کوشش کرے، فرمایا تم اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو، تم اپنے آپ کو توڑو نہیں بلکہ جوڑنے کی کوشش کرو۔ فرمایا جب میں نے یہ سنا نا تو میں نے اپنی ساری ہسٹری پر غور کیا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یار یہ نشانیاں تو ہماری کتاب میں اسی نبی کی موجود ہیں کہ وہ نبی تو ٹوٹنے کو پسند نہیں کرتا، جوڑنے اور جڑوانے کو پسند کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اب اس کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، فرمایا کہ اے لوگوں اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کر دے تو فرما اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا ہے، اگر کوئی ظلم کر دے۔ یہ دوسرے کلمات تھے عبداللہ بن سلام کہتا جو میرے کان میں گئے اور رس گھولتے ہوئے میرے دل کی ساری میل اتارتے چلے گئے۔ میں نے سنا کہ یہ نشانیاں تو میرے نبی کی، اس نبی کی نشانیاں ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہیں، کہتا یہ بات بھی سچی ہو گئی۔ تو اب میں سوچ میں پڑ گیا، تیسری مرتبہ نبی پاک علیہ السلام بولے تو کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اگر تمہاری طرف کوئی برائی کی نسبت کرے، گالی دے دے، تانا دے دے، کوئی اور برائی کی نسبت کر دے، جھوٹ کوئی تہمت لگا دے، تو فرمایا تم نے غصے میں آ کر برابر اس کی عزت پہ ویسا حملہ نہیں کرنا بلکہ تم نے اچھائی کرنی ہے، کہنا ہے اللہ تیرا بھلا کر چلے، تم نے یہ کہہ دینا پھر دیکھنا میرا رب کی رحمت تمہیں کیسے سہارا دیتی ہے۔ کہا جب یہ میں نے سنا تو میں نے کہا یہ تو اس نبی کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہ تین باتیں کہتے ہیں جب میں نے سنی نا تو میرے دل نے گواہی دی کہ اگر یہی تعلیمات ہے تو نبی تو سچا ہے۔ اب کہتے ہوا کیا، میں نا ادھر سے جناب آیا، اب نبی پاک علیہ السلام کے جب سامنے کی جانب سے آیا نا تو میں نے چہرہ دیکھا، اور میں اکثر آپ کو کہتا ہوں یہ چہرہ یہ کتاب ہوتی ہے، کتاب کے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا وہ پہلے وقت پہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر کیا کچھ ہے یہ چہرہ بتا دیتا ہے۔ کاش کہ کوئی چہرہ پڑھنے والا ہو، یہ چہرے بتا دیتے ہیں کہ تیرے اندر کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھا نا، باتیں تو میں پہلے سن چکا تھا اور چہرہ دیکھا تو کہتے ہیں میں نے اسی وقت نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ کیوں؟ میں نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ تو تھا آپ کا اسلام لانے کا وہ انداز جو میں نے آپ کو عرض کیا، لیکن ابھی بات آگے ہے۔ عبداللہ بن سلام نے جب کلمہ پڑھ لیا
دوسروں کو پتہ چل گیا کہ اس پر اسلام آشکار ہو گیا ہے، کئیوں نے پھر تہمت لگائی کہ یار یہ تو ایسے ہی گیا ہے تو ان کا ہو گیا تو فلانا ہے تو یہ ہے. تو آپ تو سن بیٹھے تھے کہ جو مرضی کوئی کہے اس کو کہنا اللہ تیرا بھلا کر چھڑے. اب آپ نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. لیکن ہوا کیا، ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے عبداللہ بن سلام، نبی پاک علیہ السلام اور اس قافلہ مسلم کے ساتھ تھے. راستے کے اندر پڑاؤ ہوا، رکے، کھانے کا اہتمام کرنے لگے تو ایک اونٹ کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت تقسیم کیا گیا، وہ پائیا پائیا کلو کلو 2-2 کلو جتنا آیا ہر بندے نے تک. جب عبداللہ بن سلام کی باری آئی نا تو آپ نے کہا نہیں یار میں نے نہیں لینا. کیوں جی؟ کہتے ہیں جی میں پہلے چونکہ یہودی مذہب میں تھا تو اس میں اونٹ اور اونٹنی کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اس میں بالکل حرام ہے. اونٹنی کا دودھ حرام ہے یہودی مذہب میں آج بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میری ایک عادت عرصہ گزرا ہے کہ میں وہ گوشت نہیں کھاتا. کہتے ہیں میرے منہ نہیں لگ گیا تو چلو میں کلمہ تو پڑھ لیا، اس مسئلے میں وہ عمل کر لیتا ہوں اس دین والا، تو باقی میں ہاتھ تھوڑے نال ہی کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے. اللہ پاک نے فوراً قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا میرے محبوب کو یہ جا کر میرا حکم دے دو، ان ایمان والوں سے کہو اے ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آدھا ان پہ عمل کرو آدھا ان پہ عمل کرو، فرمایا پورے اسلام پہ داخل ہو جاؤ. یہ ہے اس آیت کا پس منظر. فرمایا کہ اب تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اب مرضی یا خدا کی چلے گی یا مصطفیٰ کی چلے گی. گرامی قدر حضرات، یہ تھا اس آیت بینہ کا شان نزول، پس منظر، جو اس کے پیچھے ساری راز کی بات تھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. تو اس آیت میں کیا فرمایا گیا؟ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اپنی مرضی نہیں، جو مالک کی مرضی ہے نا اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرو. یہ اسلام نے ہم سے ڈیمانڈ کر رکھی ہے، قرآن مجید کا یہ حکم ہے، اور اس پر عمل کرنے والا بندہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے، اور جو اپنی مرضی کرے وہ کامیاب نہیں ہو. ہاں وہ سبز باغ ضرور دیکھ سکتا ہے، کوٹھیاں بنگلے ضرور بنا سکتا ہے، لیکن فقط دنیا تک. جب وہ مرے گا نا تو شاید مرتے وقت کلمہ نصیب بھی نہ ہو، شاید قبر میں جا کر وہ قبر والوں کے سوالوں کے جواب بھی نہ دے سکے، کیونکہ اس نے جو کرنا تھا دنیا کے لیے کیا ہے. اگر کیا ہوتا نا مدینے والے کے لیے، اگر کیا ہوتا نا رب کے لیے، تو پھر اس کے لیے آگے سارے مناظر بھی آسان ہو جاتی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے لیے اور اپنی مرضی کے مطابق سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. گرامی قدر حضرات، یہی ہمارے ملک کے اندر بھی ایک طوفان بدتمیزی اٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ عورت مارچ کے نام پر کوئی ہمارے ملک کے اندر طوفان کھڑا ہونے والا ہے. یہ 8 مارچ کی انہوں نے کال دے رکھی ہے کہ ہم نے عورت مارچ کرنا ہے. بھئی عورت مارچ کا کیا مطلب ہے بھئی؟ اب اس کے مختلف پہلو ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ مختلف پہلوؤں سے آپ کو بتاؤں کہ ان میں خرابیاں کیا ہیں اور پھر اسلام ان کو حسن اور تحفظ کیسے دیتا ہے، تاکہ یہ مسئلہ کھل کے ہمارے سامنے آ سکے. گرامی قدر حضرات، اب سب سے پہلے یہ جو عورتوں کا خواتین مارچ ہے نا، اگر آپ اس کو دیکھیں نا بغور، تو آپ سب سے پہلے ان عورتوں کا لباس دیکھیں، اس کے بعد ان عورتوں کے نعرے دیکھیں، اور اس کے بعد ان عورتوں کے ہاتھوں کے اندر جو پلے کارڈ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں. آپ اگر سلیم الفطرت شخص ہیں تو آپ اسی وقت اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ ان کے مقاصد عورت کے حقوق لینا نہیں بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے. یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی، میں آپ کو پورے وضوح سے کہہ رہا ہوں. اب آئیے، وہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کرتی کیا ہیں؟ وہ جب مارچ کرتی ہیں نا تو پلے کارڈ کے اوپر جو سب سے بڑا جملہ لکھا تھا میرا جسم میری مرضی، یہ لکھتی ہے نا جملہ. میرا ایک سوال یہ ہے، اگر تیرا جسم تیری مرضی ہے تو پھر تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں تو یہ 6 کر لو، اگر 5 اچھی نہیں لگتی تو یہ 3 کر لو. اگر تیری مرضی ہے تو قد اپنی مرضی کے مطابق کر لو. اگر تیری مرضی ہے تو پھر کریمیں لگا کر گورا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تیرا جی چاہے تو چٹی ہو جائے، جب تیرا جی چاہے تو خالی ہو جائے، بھئی تیری مرضی جو ہے. تو یہ بات تو بالکل بےہودہ ہے، یہ سمجھ آنے والی تو بات نہیں ہے جناب.
کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تیرا جسم اور تیری مرضی ہے؟ اب آئیے ذرا اگلی بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو میں یہاں پر ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تیرا جسم تیری مرضی نہیں ہے، بات تلخ ضرور ہے لیکن ہے سمجھنے والی. میں نے کہا مرضی اس کی ہوتی ہے جو پیسے دے کر تجھے رات لے کے جاتا ہے، پھر تیری مرضی نہیں رہتی ہے. تجھے شرم اور حیا نہیں آتی روڈوں پر نکل کر یہ بدماشیاں اور مسلمان عورتیں؟ اب ایسا کرنے والیوں پر تو ہمارے ان کے ایمان پر سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ ہاں، اگر پلے کارڈ یہ اٹھایا جاتا کہ بیٹی خدا کی رحمت ہے، اس کی عزت کرو، تو چلو ہم مان لیتے کہ جو عزت نہیں کرتے یہ ان کے لیے اچھا پیغام ہے. اگر یہ پیغام ہوتا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، یہ پلے کارڈ ہوتا تو ہم سمجھ آتے بھی چلو کوئی معاشرے میں ماں کی بے عزتی کرنے والے ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، ہم بھی اس قافلے میں شروع ہو جاتے. نہیں توجہ فرمائی، ہم بھی اس قافلے میں شریک ہو جاتے. لیکن اگر یہ کارڈ اٹھایا جاتا کہ عورت کو وراثت میں حصہ دو، تو چلو جو نہیں دیتے ہیں ہم سمجھتے کہ یہ اچھا ہے ان کے خلاف، یہ ہم بھی ان کے ساتھ نکل پڑتے. لیکن یہاں پر تو یہ بات ہی نہیں ہے. تو گرامی قدر حضرات، یہ بات بالکل سوچنی پڑے گی کہ ان کے جو پلے کارڈ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جو عزائم ہیں وہ بالکل خطرناک ہیں. سمجھ آ رہی؟ اچھا، پھر دوسری بات کیا لکھی؟ میں آزاد ہوں. بھئی کس سے آزاد ہو؟ دو ہی صورتیں ہیں. یا تو کہتی ہے کہ میں گھر سے آزاد ہو جاؤں، اب گھر میں باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے، تو اتنا بے غیرت تو ہے کوئی نہیں جو تجھے جانوروں کی طرح گناہ چھوڑ دے. دوسری بات، اگر تو کہتی ہے کہ اسلام سے آزاد ہو جاؤں، تو بھائی تو آزاد ہونے سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے، آپ یورپ کو دیکھیں جنہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا تھا، آج اس عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا شوہر کون ہے، میرے بچے کون کون سے ہیں. جس کا جی چاہتا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. اور تم کون سی آزادی چاہتی ہو؟ آزادی اور حق جیسے مصطفیٰ نے دیے ہیں کائنات میں بھائی جلال دے ہی کوئی نہیں سکتا. تو سب سے پہلے تو یہ جو پلے کارڈ اٹھائے جاتے ہیں نا، اور ان کا جو لباس ہوتا ہے، آپ کبھی لباس دیکھیں، ان کا لباس جو مارچ میں آنے والیاں ہوتی ہیں ان کا ذرا لباس دیکھیں، یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ عورتیں کسی گھر سے نکل کے آئی ہیں. کیونکہ باوقار، با عزت اور با غیرت بندہ وہ تو ایسا کام کرنے نہیں دیتا، ایسا لباس پہننے نہیں دیتا. لگتا یہ ہے کہ یہ کسی جنگل سے جانور سارے چھوٹ کے آ گئے جن کو پتہ ہی نہیں ہمارا لباس کیسا ہے. ارے آج تم یہ کر رہے ہو، بتاؤ تمہاری بچیاں پیدا ہوئی تو وہ کیا ہوگی؟ اب آواز تو ہمیں بلند کرنی پڑے گی نا، ہمیں بتانا پڑے گا. یہ میں خرابی بتا رہا ہوں. سب سے پہلے یہ جو مارچ ہے اس کے پلے کارڈوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل حقیقت حال کیا ہے. یہ کسی اور کے اشارے پر کھیل رہی ہے. اللہ تعالیٰ معاشرے کی ہر باعزت عورت کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ تو تھی پہلی بات. اب آئیے ایک دوسرا سوال بھی یہاں پر ہے کہ عورت برابری کا تقاضا کر سکتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ ایک سوال ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اب اگر تو اسلامی نقطہ نظر سے بات کی جائے اور ہونی بھی اسلامی نقطہ نظر سے چاہیے تو یہ بات تو بالکل غلط ہے، چونکہ یہ برابر ہو ہی نہیں سکتی. اللہ رب العزت نے خود فرما دیا الرجال قوامون علی النساء. اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو مرد ہے نا یہ حاکم ہیں عورتوں پر. تو جن مردوں کو رب نے فضیلت عطا فرمائی ہے یہ عورتیں کیسے ان کے برابر ہونا چاہتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فلسفہ قرآنی اور حکم قرآنی کے خلاف ہے اور ایسا کوئی مسلمان برداشت کر نہیں سکتا. Are you understand جناب؟ اب آئیے ذرا میں اگلی بات بتاؤں. میرا ایک سوال ہے، اگر عورت کو برابری کرنے کا شوق ہے تو پھر میرے چند سوال ہیں، پہلے وہ پورا کرے پھر برابری کرے. کون کون سے؟ بھائی پھر ایسے کرے نا، جب یہ بازار میں نکلتی ہے تو اگر کسی کا کندھا ٹچ ہو جائے تو پھر اس کو چیخنا نہیں چاہیے. پھر کہتی ہے تیرے گھر مائیں بہنیں نہیں، میرے گھر ہیں پر تیرے جیسی بے غیرت نہیں ہے. اگر برابری ہے تو پھر آنا. ہمارے تو کندھے ٹچ ہوتے رہتے ہیں، ہم تو کسی کو، بلکہ ہم تو سوری کہتے ہیں، بلکہ بس اوقات تو ہم گلے لگا لیتے ہیں. تو اب تیرے ساتھ کیا کرے بتانا. دوسری بات، اگر برابری کا شوق ہے تو چلنا مرد تو 20 منزلیں اوپر چڑھ کے سیمنٹ کی بوریاں اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اینٹیں لے کے جاتا ہے، نیچے کھڑا ہو کر اینٹیں اوپر پھینکتا ہے. تو آنا نکل میدان میں ذرا ایک دن تو برابری کر کے دیکھنا مزدوری میں. جس کی حلال
کی کمائی کو تو حرام کے پیسوں کی طرح اڑاتی رہتی ہے اور گھر میں تماشا بناتی ہے کہ تو میری ضرورتیں پوری نہیں کرتا. ایسی بے حیا عورت کو میرا یہ درس ہے، سبق ہے، یہ پیغام ہے کہ نکل، مرد کی برابری کر کے تو دکھانا. اگر مرد کی برابری کرنی ہے تو میرا پھر ایک اور مشورہ ہے. ہم تو جب جانا ہو لیٹ ہو جائیں تو بسا اوقات ہمیں بس کی چھت پر بیٹھنا پڑتا ہے، لٹک کے جانا پڑتا ہے، ہمیں تو قطاروں میں لگ کر گھنٹوں کھڑے ہونا پڑتا ہے. تو کبھی تو بھی بس پر لٹک کے دکھا. بس کے اندر جاتے ہی کنڈکٹر کو کہہ دیتی ہے مجھے سیٹ پہ بٹھا دے، میں لیڈی ہوں. میں کہتا ہوں لیڈی کیڑی ہے جنہیں 500 روپیہ کرایہ دیتا ہے وہ تو حق نہیں ہے. حق مارنے کے لیے اپنے آپ کو لیڈی ظاہر کر دی ہے. یہ کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ تو کبھی ہل چلائے نا کھیتوں کے اندر آدھی رات کے ٹائم 12:20 پہ پانی دبارہ لا نہ چل کے، تو اس کو پتہ چلے نا گندم کی کٹائی کیسے ہوتی ہے، پتہ چلے نا کہ پھر اس کی جناب دانے کیسے نکالے جاتے ہیں، پھر اس کو پتہ چلے سارے معاملات ایکس وائی زیڈ. میری بات سمجھ رہے آپ حضرات؟ یہ کس نے کہا ہے کہ عورت وہ مرد کے برابر ہے؟ بھائی مرد کے برابر نہیں ہے، یہ مرد کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. اور پھر اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے نا جی. اب گھر بنا لیا نا جی، خود آ کے یہاں یوں کر لو، یہاں یوں کر لو، یہاں یوں کر لو، اس کمرے میں یہ رنگ کرنا ہے، اس میں یہ رنگ کرنا ہے، اس میں یہ رنگ کرنا ہے. ٹنگ چڑھا کے بیٹھی ہے. اور پھر جب پسند نہیں آیا عبداللہ کے پاپا اس کو بدل دیا جائے ذرا ہیں. تو میں نے کہا عبداللہ کا پاپا جو بدلے تو 50,000 پھر لاوے، تو کہتی ہے میں مرد کے برابر ہوں. پکڑو نا ذرا بالٹی رنگ والی، کرو نا رنگ، میں دیکھتا ہوں تو کیسے برابر ہے. کچھ خدا کا خوف کرو عورتوں. تمہیں اسلام نے گھر بیٹھ کر وہ چیز عطا فرما دی جو مرد باہر جا کر بھی شاید حاصل نہیں کر پاتا. اب تمہیں کیا دیا ہے؟ سب سے پہلے تو تمہیں تحفظ عطا کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسرے نمبر پر تمہیں گھر کی ملکہ بنا دیا ہے. بچوں کی مالک تم، پیسوں کی مالک تم، گھر کی مالک تم، ہر چیز تمہارے ہاتھ پر. اور پھر تمہیں شوق چڑھا ہوا ہے. تو یہ جو تقاضا ہے کہ عورت برابر آ جائے تو پہلے یہ چیزیں پوری کر دے تو برابری کا مل جائے گا. تو جب یہ نہیں کر سکتی، اسلام نے تجھے دھوپ سے بچا لیا، سردی سے بچا لیا، لٹکنے سے بچا لیا، تجھے مزدوری کرنے سے بچا لیا، لوگوں کی گالیوں سے بچا لیا، لوگوں کی نگاہوں سے بچا لیا، گھر کی ملکہ بنا دیا، تجھے گھر کا سارا پیسے کا مالک بنا دیا، تمہیں گھر کی ساری سرداری عطا کر دی. تم ہو کے کہتی ہو ہم نے برابر ہی رہنا ہے. اب یہ تھا پیغام ان لوگوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو یہ کہتی تھی کہ مرد تو جناب عورت کو برابری کا نظام ذرا عطا کر دیا جائے، برابر کر دیا جائے. اب سمجھ آئیے میری بات کی آپ حضرات کو جتنی بیٹھے ہیں. اچھا پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ عورت اگر اپنا حقوق مانگے تو کیا یہ مانگ سکتی ہے؟ بھائی جائز حق مانگنے پر کون رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ حق مانگنے کا طریقہ درست ہو. حق مانگنے سے کوئی نہیں منع کرتا، لیکن حق مانگنے کا طریقہ درست ہو. اور جیسے حق مانگنا ہے اس سے مانگا جائے. مثال کے طور پر اب کہتی ہے عورتوں کو حق نہیں مل رہا، دیتا کون نہیں؟ آخر شوہر نہیں دیتا. تو میں نے کہا تم احتجاج سڑکوں پہ پا رہی ہو تو شوہر پر جا کے اس سے پوچھنا، برادری اکٹھی کرو جیسے قرآن نے کہا. اگر نہیں تو اس پر کیس دائر کر دو. عدالتیں ہیں نہیں، ہمیں تو بڑا قانون کا بتاتے ہو. تمہارے باپ نے قانون بھی عمل کرنا ہے. میں نے توجہ نہیں پر حق اگر شوہر نہیں دیتا تو مانگو نا شوہر سے حق. یہ روڈوں پر تمہارا کون شوہر کھڑا ہے بھائی؟ روڈوں پر کون سا شوہر ہے؟ یہ تو تمہیں تماشا ہی بنایا جا رہا ہے، لیکن عورتوں کو اس بات کی سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہے. گرامی قدر حضرات، اس بات سے یہ کہنا کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، وہ حق جیسے اگر باپ نہیں دیتا تو باپ سے سوال کر، اگر بھائی نہیں دیتا تو بھائی سے سوال کر، جو حق نہیں دیتا اسے مانگنا. یہ تو طریقہ ہی غلط ہے کہ روڈوں پر نکلا. اور پھر حق مانگنے کے لیے تم نے ایک نے 10-10 ہزار کا سوٹ پہنا ہوتا ہے جیسے سارا جسم نظر آتا ہے. یہ تو تم بے حیائی کا فروغ دے رہے، حق تو نہیں مانگ رہی ہو. تو بھائی جس سے حق مانگنا ہے اس کے پاس جاؤ اور حق مانگ لو. اگر حکومت نہیں دیتی ہے تو پہلے عدالت کرو نا، وہاں جاؤ اور حکومت کے خلاف درخواست دائر کرو کہ یہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیتی اور حق لے لو جو تمہارا حق ہے.
ویسے میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا حق کس نے دے دیا ہے تمہیں، اور تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تمہارا حق میرے آقا کریم نے دے دیا ہے. اگر تم آج بھی ان کی غلامی میں آ جاؤ تو یہ حق تمہارے پاس ہے. بتاؤ تمہارے قدموں میں جنت کس نے رکھی ہے؟ بتاؤ تمہارا چہرہ دیکھنے جو ماں بن جائے، اس پر اس عورت کے چہرہ دیکھنے کو جو ماں بن جائے، حج کا ثواب کس نے رکھا ہے؟ سوال یہ ہے، کہتی ہیں یہ جو مرد ہوتا ہے نا، یہ حوث کا پجاری ہوتا ہے. سمجھتے ہیں نا؟ مرد کیا ہے؟ حوث کا پجاری ہوتا ہے. یہ بڑا عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، مرد کو حوث کا پجاری کیا اس لیے کہا ہے کہ جب تو پیدا ہوئی تھی تو تیرے کان میں اذان اس نے دی تھی؟ مرد کو حوث کا پجاری اس لیے کہہ رہی ہو کہ اس نے باپ بن کے تیری تربیت کی ہے، سایہ کر دیا تیرے اوپر، اپنا مال و دولت لگا کے تجھے پروان چڑھایا، تو اس کے سینے پر کھیلتی رہی، تجھے شفقت دی، اپنے بیٹے کی ہر ضرورت کو بعد میں پورا کیا، پہلے تیری ضرورت کو پورا کیا. اس لیے حوث کا پجاری کہہ رہی ہو، یا اس لیے کہہ رہی ہو کہ اس نے بھائی بن کر تمہاری حفاظت کی ہے، یا اس لیے کہہ رہی ہو کہ شوہر بن کر تمہیں محبت دی اور تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے؟ اس لیے اس کو حوث کا پجاری کہہ رہے ہو. یہ تھا اس کا صلہ جو تم دے رہی ہو. اور بدکار عورتوں، اس لیے حوث کا پجاری کہہ رہی ہو ڈوب کے مر جاؤ. یہ بات نہیں ہے. ہاں ایک وجہ سے حوث کا پجاری ضرور ہے، جب تمہارے جیسی بدکار عورتیں چھوٹا لباس پہنے، اپنے جسم کو ننگا کر کے آئے، کھلے بال لے کے آئے، خوشبوئیں لگا کے آئے، بال کھلے چھوڑ کے آئے، بدکاری کے بازار کو گرم کریں، اپنی اداؤں سے مردوں کو اپنی طرف راغب کریں، تو پھر یہ حوث کا پجاری بنتا ہے. ہاں ہاں سن، جب گوشت سامنے رکھ دیا جائے تو کتے ضرور آتے ہیں. تو نے گوشت کھلا رکھ دیا ہے، کتے آ گئے ہیں. نہیں توجہ فرمائی، آپ حضرات نے بے غیرتی تیری ہے اور آنے والے کتے ہیں، اور تو نے الزام لگا دیا کہ یہ مرد حوث کا پجاری ہے. لگام ڈال اپنی زبان کو، تو غلط کہہ رہی ہے. اور اے عورتوں سنو، تمہارا زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ وہ سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی زندگی ہے. خدا کے لیے ان کی زندگی کو پڑھو. کیا آپ نے یہ فرمایا نہیں کہ میرا جنازہ بھی رات کے وقت اٹھانا کہ میری میت پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے طلب جنت کی رکھتی ہو اور بغیرتی میں شیطان سے بھی آگے نکل گئی ہو. آج آ جاؤ سیدہ خدیجہ کے قدموں میں، آج آ جاؤ اما عائشہ کے قدموں میں، آج آ جاؤ حسنین کریمان کی ماں کے قدموں میں، آج غلام بن جاؤ رابعہ بصریہ کی. خدا کی قسم ہے تمہاری عزتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، تمہارے بچے بھی نیک پیدا ہوں گے. زمانے کے اندر تمہیں عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جائے گا. تم یہاں بھی بچ جاؤ گی، تم آخرت میں بھی بچ جاؤ گی. اب بات سمجھ آئی ہے کہ مرد حوث کا پجاری ہے. کیوں بھائی، کس نے کہا تمہیں مرد حوث کا پجاری ہے؟ موقع تم خود دیتی ہو، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مرد بغیرتی کرے تو اس سے بڑا تو بغیرت ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر سنو، ایسے مرد کے لیے بھی پیغام ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے بغیرتی کرے، کسی باعزت باوقار شریف عورت کو تنگ کرے، تو پھر سن، یہ تو مسلمہ اصول ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بزرگوں نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی سے ایسا تعلق رکھیں، بدکاری کریں، بے حیائی کریں، تو یہ کل کو تمہیں اپنے گھر سے دینا پڑے گا. یا بیٹی سے دینا، یا بیوی سے دینا، یا ماں سے دینا، یا بہن سے دینا. فرمایا پھر تم سے برداشت نہیں ہوگا. تو کیوں کسی کی بیوی بہن بیٹی پر نگاہ اٹھاتے ہو ظالمو؟ اگر کوئی ہے تو اس کے لیے یہ پیغام ہے. نہیں تو اصل موقع تو عورت دیتی ہے. آپ دیکھیں نا چھٹی کے ذرا 10 منٹ صرف سکول کے رکشوں کو دیکھا کریں. یہ کس کی جوان بیٹیاں ہیں جو گھوم رہی ہیں رکشے والے کے ساتھ؟ کون ہے جو ویگن والے کے ساتھ فرنٹ میں بیٹھ کے جاتی ہیں؟ بتاؤ مجھے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا. میں ضمیر کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں.
بتاؤ یار ایسا طوفان بدتمیزی آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ یہ تو بتا دو نا. ہماری غیرت ہی مر گئی ہے. میں تو کہتا ہوں حکومت کو ہر شہر میں ایسا اقدام کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسا نظام دیکھیں تو بالکل پکڑ کر وہاں پر عورت کو بھی لٹا لیا جائے اور مرد کو بھی لٹا لیا جائے. بے غیرتی کر دے ہو. جب سے یہ سلسلہ پھیلا ہے نا جی، تو آپ دیکھیں وہ بدکار عورتوں نے تو ایسا کرنا ہی کرنا. سمجھ آئی نا؟ لیکن روکنے والوں کی بھی 99% تعداد ہے جو روک رہے کہ ایسا نہ کرو. اور جس سے اللہ کام لے لے. خلیل الرحمان قمر نامی ایک بندہ ہے، اس نے اس بدکار عورت کو ایسا جواب دیا کہ اس کی بولتی بند کر کے رکھ دی. سمجھ آئی نا؟ اس نے کہا میرا جسم میری مرضی. اس نے کہا تیرے جسم میں ہے کیا؟ تیرے جسم پر تو تھوکتا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ، یہ مجھے بات سمجھ آ گئی کہ 100 سنار کی ایک لوہار کی. میں کہا 60 صحیح ماری ہے. سمجھ آئی نا جی؟ میں نے کہا تیرے پاس ہے کیا؟ اور یہ بدکارہ ہوتی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کا گند کھاتی ہیں یہ عورتیں. یہ ایسی جو ہوتی ہیں، میں انہیں کی بات کر رہا ہوں. اور اگلی بات بھی توجہ سے ذرا سماعت فرمائیں. گرامی قدر حضرات، اچھا اس نے تو یہ بات کری. اب دوسرے دن ادھر یہ بات تھوڑی سی ترک ہے اور آپ میری بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. دوسرا دن ہوا تو وہ ٹی ویوں پر تب سے شروع ہو گئے جناب. اب ان کنجریوں کے دلال آ گئے، انہوں نے آ کر ان کی طرفداری شروع کر دی. میں نے کہا جناب جب کنجریوں کے کوٹھے اجڑتے ہیں تو دلالوں کو تکلیف ضرور ہوتی ہے. اب میں اس دلال کا نام نہیں لینا چاہتا، اتنا بڑا اور کہتا ہے کہ میں رمضان میں یہ پروگرام، لعنت تیرے اوپر. اور ان مولویوں کو بھی سوچنا پڑے گا جو وہاں جا کے سامنے بیٹھتے ہیں. پورے رمضان میں لوگوں کو فرقہ واریت کی آگ میں لپیٹا جا رہا ہوتا ہے. خدا کے لیے حکومت وقت سے مطالبہ ہے اس بغیرت کو لگام ڈالو. یہ اس لائق ہی نہیں ہے جو بے حیا عورتوں کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ہمیں ایسے سکالر نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے محمد بن قاسم جیسا، محمود غزنوی جیسا. ہمیں چاہیے ٹیپو سلطان جیسا. اب دیکھو بے حیائی عورتوں نے کی ہے، جواب اس خلیل قمر نے دیا ہے. اب شاباش مل رہی تھی خلیل قمر کو، خلیل الرحمان کو، اور لانتے پڑے جس عورت پر اور اس کے ساتھ جتنی رنڈیاں سنڈیاں ہیں سب کو. اب یہ بیچ میں ان کے روحانی بیٹے بیچ میں ٹپ پڑے. اور تم نے یہ کیوں کہا؟ تم نے گھٹیا زبان استعمال. اور وہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں، وہ تمہاری نسلوں کو بدکار بنانا چاہتی ہیں، وہ تمہاری عورتوں کو ایسے کرنا چاہتی ہے جیسے ایک کتیا ہو اور اس کے پیچھے 10 کتے ہو. اور تو بغیرت کہتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا. اور چپل لوں گیا بند کر اپنی بد. اور میری دعا ہے، سنا میری دعا ہے اس بے حیا بغیرت کو جنہوں نے یہ کہا. ایک اینکر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اور ان کو کوئی ڈاکٹر کہے تو وہ بھی بے حیا ہے، کوئی اینکر کہے تو وہ بھی بے حیا. اس کو سمجھ کوئی نہیں. ایسے کبھی نہیں ہوتے ہیں. میری دعا ہے اللہ تمہیں بیٹیاں عطا کرے تو ماروی سرمد جیسی عطا کرے. ہمیں بیٹیاں عطا کرے تو سیدہ فاطمہ کی خادمہ عطا کرے. پھر ہم یہ دعا کریں. آؤ پھر ہماری یہ دعا. اب یہ زمانے کے بدماش سیکھیں گے. اور دیکھو جی مولانا صاحب نے کیسی زبان استعمال کی. میں نے کہا ٹیک کو ٹیک کر، اور تیرا جسم تیری مرضی ہے. ابھی میں نے اپنے جسم کی مرضی نہیں استعمال کی، ابھی تو میری زبان اور میری مرضی آئی ہے. برداشت کرنا. کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ آپ مجھے بتائیے ہماری عورتوں کو بے پردہ ہونا جائز ہے؟ بتائیے آپ مجھے سارے حضرات. ہر غیرت مند بندے کے منہ سے زبان تو ہے نا. ہماری عورتوں کو ایسے بے حیا ہونے کی اجازت ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جیسے اسلام کا سر نیچا ہو جائے. اور کہتی ہیں ہم نے سر اٹھا کے چلنا ہے. سن لے ابھی بھی میری بات. جو سر اٹھا کے چلتی ہیں ان کا باپ، ان کا بھائی، ان کا شوہر، ان کا سارا خاندان وہ سر جھکا کے چلتا ہے کہ اس بغیرت نے کیا کر دیا ہے. اور جو سر جھکا کے چلتی ہے اس کا باپ، بھائی، شوہر وہ سر اٹھا کے چلتا ہے کہ یار اس نے نہ ہماری عزت پہ حرف آنے دیا ہے، نہ محمد مصطفیٰ کے دین پر کوئی حرف آنے دیا. اب یہ 4 چیزیں میں نے آج آپ کے سامنے عرض کی ہیں. 4 چیزیں اگر یہ 4 چیزیں ہمیں یاد رہ جائیں تو یقین فرمائیں، یقین کامل سے میں کہتا ہوں کہ یہ عورتوں کو
سمجھ بھی آ جائے اور وہ کبھی اس کام کی طرف توجہ نہ کریں. اور جن عورتوں نے یہ آواز اٹھائی ہے نا، یقین کریں آپ ان کا کردار دیکھیں یہ کتنی گھٹیا عورتیں ہیں. اب پھر ہوتا پتہ کیا ہے، اگر کوئی غلطی اور جرم ہے تو آپ سے زیادہ ان عورتوں سے میں کہہ رہا ہوں ہم خود آواز اٹھاتے ہیں. ہم خود کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی جب پیدا ہو تو اپنے ماتھے کے اوپر بال نہ ڈالا کرے، جب بیٹی پیدا ہو پریشان نہ ہوا کرے، یہ خدا کی رحمت ہوتی ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے محبوب نے فرمایا ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے، فرشتہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ضعیف سے تجھ ضعیف کو پیدا کر دیا گیا، لیکن پریشان نہ ہو، تیرے باپ کی مدد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فرشتوں سے فرمائے گا. ہم بتاتے ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہو تو اس کی آپ تربیت کر کے دیکھیں. میرے نبی نے فرمایا جو اپنی بیٹی کی تربیت کر دے اور شادی کر دے، جنت میں میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا کہ بیچ میں کوئی دوسرا بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا. ہم آپ کو بتاتے ہیں، بلکہ یہاں تک بتاتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو، سیدہ ام عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیٹھے نہیں، عورتوں نے سوال کی جس کا ایک بیٹا فوت ہو جائے، دو ساری باتیں بتائیں. ام عائشہ فرماتی ہے حضور جس کی اولاد نہ ہو اس کے لیے کیا اعزاز ہے؟ فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں محمد عربی ہوں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت جب آتی تھی تو میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے تاکہ آج کے مسلمانوں کو پتہ چلے جب بیٹی آئے تو حضور کی سنت سمجھ کر کھڑے ہو جاؤ. رحمت کا استقبال کر رہے ہو پھر اللہ تمہیں رحمت عطا بھی فرما دیتا ہے. یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ بدکار عورتیں تو نہیں بتائیں گی نا. اور ہم بتاتے ہیں معاشروں میں جا کر جو عورت کو عورت کا حق نہیں دیتے، ہم بالکل ان کے خلاف تقریر کرتے ہیں حیا کرو. جو عورت کو وراثت نہیں دیتے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں وراثت دو. جو معاشرہ عورتوں کی عزت نہیں کرتا ہم بالکل بتاتے ہیں عزت دو، پر عزت ایسی جیسی اسلام کا یہ مزاج ہے. جب عورت خانہ کعبہ کے اندر جائے صفا مروہ پہ اسلام دوڑنے نہیں دیتا، کیونکہ جسم کی کیفیت کو چھوڑے کہیں بے پردہ نہ ہو جائے. میں نے کہا بی بی یہ ہے تیری اصلی عزت کہ جو رب تجھے اپنے گھر میں نہیں دوڑنے دیتا تجھے بازار میں کیسے دوڑنے دے گا، تجھے گراؤنڈ میں کیسے دوڑنے دے گا، تجھے فٹ بال کے پیچھے کیسے دوڑنے دے گا. یہ دنیا کے کتے ہیں جنہوں نے تمہیں استعمال کیا ہے. کاش کہ تم مصطفیٰ کی خادمہ بن جاؤ، تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ سارے حضرات کی خدمت میں گزارش ہے دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول میں آ جاؤ. یہ دعوت اسلامی تربیت کرے گی. بوڑھا ہے تو اس کی، جوان ہے تو اس کی، بچہ ہے تو اس کی، مرد ہے تو اس کی، عورت ہے تو اس کی، بچی ہے تو اس کی. یہ تربیت اور صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق. بعض کہتے ہیں ہم جدید ہیں تو تھوڑی سی جدت آ جائے. میں نے کہا ہمیں تو بات یاد آ رہی ہے محدث علی پوری اعلیٰ حضرت سیدنا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی. آپ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ بیٹا مکان بدلنے کو جی چاہے تو بدل لینا، جوتا بدلنے کو جی چاہے تو بدل لینا، کپڑے بدل لینا، گاڑیاں بدل لینا، پر فرمایا عقیدہ اور دین نہیں بدلنا. یہ پرانا ہی اچھا ہے. ہمیں جدت نہ دکھاؤ، اس جدت میں ہم بالکل ساری باتیں سمجھتے ہیں، لیکن اسلام وہی ہے جو میرے محبوب نے ہمیں عطا فرما دیا.